رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔
جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. الحمدللہ چھٹا روزہ بھی آج ہم نے اختیار کر لیا. ناظرین کرام، اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے. جتنا ہو سکے، جتنا کثرت سے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اتنی کثرت کیا کیجیے. یقین مان لیجیے میری بات کا. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارا وجود ہے نا، وجود یہ جو 5 سے 6 فٹ تک کی ہماری باڈی ہوتی ہے، ہم صرف اس کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا تو آپ بلیو کریں میری بات کا، اس میں اللہ کی عطا کردہ جو آنکھ کی بینائی ہے نا، آنکھ کی بینائی، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک حدیث پاک کا مفہوم اس وقت میرے ذہن میں آ گیا، اور وہ ایسی حدیث پاک ہے جب میں نے اس کو پڑھا ناظرین تو میں ہل کر رہ گیا. ہمیں کس بات پر ناز ہے؟ اپنے سجدوں پر، اپنی عبادتوں پر. قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں اس لیے، یا صدقات و خیرات ہم کرتے ہیں اس لیے. اسی باتوں میں مطلب انہی باتوں پہ ناز ہوتا ہے نا ہمیں، کہ بنیادی طور پہ ہم حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. تو ہم حق ادا کرنے کی جو بات کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو ایک روایت کی طرف لے کے چلتا ہوں. حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، نورانی حجرے سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امی آئے اور انہوں نے آ کے مجھے ایک خبر دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی. کتنی؟ 500 ایئرز، 5 سینچریز کی بات کر رہا ہوں میں. 5 مہینوں کی نہیں، 5 سالوں کی نہیں، 50 سالوں کی نہیں، 500 برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی. اور کیسے کی آپ کو معلوم ہے؟ اس نے ایک پہاڑ کا ٹیلا، مطلب ایک ٹیلا تھا جو سمندر کے بالکل بیچ میں تھا، وہ ٹیلے پہ جا کے اللہ کی عبادت وہ کرتا تھا، اور چاروں طرف اس کے نمکین پانی، چاروں، اور میلوں میل، ہزاروں میل تک پھیلا ہوا تھا. یعنی کوئی خوراک نہیں، کوئی آدم نہیں، آدم ذات نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی انتظام نہیں. اور وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب وہ کھاتا پیتا کیا تھا؟ تو اللہ نے اپنی قدرت سے انار کا ایک درخت لگا دیا تھا، سیزنل پھل ہے لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے لگا دیا تھا، اور ایک انگلی کے برابر جو ہے اتنی چوڑائی ہوگی تو ایک پانی، میٹھے پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کر دیا تھا. وہ کرتا یہ تھا کہ صبح وہ ٹیلے سے اترتا، انار لیتا، کھاتا، رات کو کھاتا، اور پانی جو چشمے کا ہوتا اس کو پیتا، اور بس اس سے سیراب ہو جایا کرتا تھا، اور بس یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے. جبرائیل امی فرماتے ہیں کہ میں آتے جاتے اس کو دیکھتا تو میرے علم کے مطابق میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. اب منظر نامے پہ ذرا غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے اپنی رحمت کی وجہ سے اسے بخش دیا. بات ختم ہو گئی، قصہ تمام ہو جانا چاہیے تھا بھائی. رحمت کی بخش دیا، ختم، اب تو دوسری کوئی بات نہیں. اس نے سوال کر لیا، یا اللہ مجھے میری عبادتوں کی بنیاد پہ بخش دے، میرے اعمال کی بنیاد پہ، اپنی رحمتوں کی بنیاد پہ نہیں. اللہ نے پھر ریپیٹ کیا، میں نے تجھے اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دیا. اس نے پھر دوبارہ وہی بات دہرا دی کہ یا اللہ اپنی رحمت نہیں بلکہ میرے اعمال کی بنیاد پہ مجھے بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کو کال دی، بلوایا، اور فرمایا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. اب جیسے اسے جہنم کی طرف لے کے جانے لگے تو جہنم کی اسے تپش محسوس ہوئی. تو اس نے سارے بلبلانا شروع کر دیا. اس نے کہا جی مجھے اللہ کی بارگاہ میں پھر لے جایا جائے. اللہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا اللہ مجھے اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دے. اب معلوم ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اعمال کو اور اس کی عبادتوں کو، یعنی جو نعمتیں ہم نے اس کو عطا کی ہیں وہ، اور جو اس کی عبادت ہے اس کا موازنہ کرو. موازنہ کیا گیا. موازنہ کرنے کے بعد پتہ کیا چلا معلوم ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بینائی عطا کی ہے نا، ایک بینائی صرف اس بینائی نے اس کی 500 برس کی جو عبادتیں تھیں اس کا مکمل طور پہ احاطہ کر لیا تھا. انسانی وجود کی باقی نعمتیں تو چھوڑ دیجئے کہ اللہ نے اس کو کان دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، جسم کے اندر خون روا دوائیں سب کچھ ہے. ساری نعمتیں ایک طرف کر دیں، 500 سال کی عبادت کو آنکھ کی ایک بینائی نے مکمل طور پہ گھیر لیا، اس کا احاطہ کر لیا. اللہ نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دے. وہ تو کریم ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. اس کی رحمت جوش میں آئی، اس نے کہا کہ میں نے تجھے اپنی رحمت کی بنیاد پہ بخش دیا. مطلب کیا ہے سمجھانے کا؟ مطلب یہ ہے کہ ناز اس بات پہ مت کیجئے گا کہ میں سجدے کرتا ہوں، فخر اس بات پہ مت کیجئے گا کہ میں تلاوت کرتا ہوں، اس بات پہ زعم نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں یا بہت سخی ہوں. نہیں، کچھ نہیں، سب فارغ ہو جاتی ہیں باتیں. یقین مانیے یا تو اللہ کی رحمت کام آئے گی یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی. لیکن اس میں جو پہلو ہے نا سمجھنے کا، وہ کیا ہے وہ سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت شکر گزاری کی کیفیت میں رکھیے. صاحب
زبان پہ شکوے مت لایا کریں کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ کیوں نہیں ملا, کاش مجھے وہ مل جاتا, کاش مجھے وہ ڈیزگنیشن مل جاتا, کاش مجھے وہ مال مل جاتا. جو دیا اس نے دیا, رب کی رضا پر راضی رہیں. جو لیا اس نے لیا, رب کی رضا پر راضی رہیں. جو شخص اپنے قلب کو اس بات پر مطمئن کر لیتا ہے نا کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ دی بیسٹ ہے, دی بیسٹ ہے, اس سے بیسٹ ہو نہیں سکتا, پھر وہ ایک چلتی ہوئی سائیکل کے اوپر بھی مطمئن ہو جائے. ارے سائیکل تو چھوڑیے صاحب, وہ پیدل چلتا ہوا بھی بہت اطمینان میں رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کی رضا پر راضی. ارے پیدل چلنا بھی چھوڑیے صاحب, اس کا اگر ایک پاؤں نہ ہو تب بھی وہ راضی ہو جاتا ہے. ارے ایک پاؤں کو بھی چھوڑیے صاحب, اگر اس کے دونوں پاؤں نہ ہو تب بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. ارے دونوں پاؤں کو بھی چھوڑیے, اگر اس کے دونوں ہاتھ پاؤں نہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو وہ اللہ کی اس عطا پر بھی راضی ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے اگر مجھے پورا جسم نہیں دیا تب بھی میں تجھ سے راضی ہوں. لیکن اگر جو ناراض ہونے پہ آ جائے, شکوے کرنے پہ آ جائے, اس کے پاس سائیکل ہوگی تو وہ کہے گا مجھے موٹر سائیکل چاہیے, موٹر سائیکل ہوگی تو کہے گا نئے ماڈل کی چاہیے, نئے ماڈل کی موٹر سائیکل آئے گی تو کہے گا مجھے کار چاہیے, کار آئے گی تو کہے گا نئے ماڈل کی کار چاہیے, نئے ماڈل کی کار آئے گی تو وہ کہے گا جی اب مجھے جہاز مل جائے, جہاز مل جائے تو اس کے بعد میں ٹائکون بن جاؤں. پھر اس کی ہرس تما ختم نہیں ہوتی. لیکن جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ یا رب تو نے جتنا دیا ہے میری اوقات نہیں تھی, تو نے جو عطا کر دیا ہے میری اوقات نہیں تھی. اللہ کی تقسیم پر جب وہ اس انداز سے اللہ کے آگے جھک کر شکر گزاری کرتا ہے نا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا, میں گناہ گار تھا, میں سیاہ کار تھا, میں بدکار تھا, تو نے اپنے فضل سے مجھے نواز دیا ہے, بس اپنے فضل سے نوازنا, عدل مت کرنا میرے ساتھ. کیونکہ عدل کا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب عدل کی بات آئے گی اور ہم رحمتوں کو فراموش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی, موازنہ شروع ہو جائے گا. اور جس وقت موازنہ شروع ہوگا نا اس وقت اللہ کی نعمتیں انتہائی بھاری ہیں اور ہمارے کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ انتہائی ہیچ ہیں صاحب, بہت ہلکے ہیں, بہت کمزور ہیں, ان میں کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس سے بہتر جانتا کوئی نہیں. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اللہ نے اگر آپ کو کسی شے سے دور رکھا ہے تو ذہن میں رکھیے گا اس کے پیچھے اس کی مشیت ہے. پتہ نہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, پیسہ آنے کے بعد شاید کینسر کا مرض آپ کے گھر میں داخل ہونے والا ہو, شاید ہیپیٹائٹس سی آپ کے گھر میں داخل ہونے والا ہو, شاید خدا نہ خواستہ آپ ڈائلیسس پہ جانے والے ہوں, شاید خدا نہ خواستہ آپ کی اولادیں جو ہیں آپ کے سامنے ختم ہونے والی ہوں, آپ کے گھر کے اندر کوئی بہت بڑا فساد ہونے والا ہو. وہ رب جانتا ہے کہ اسے روکا کیوں گیا ہے اور وہ رب جانتا ہے کہ اسے دیا کیوں گیا ہے. تو جسے دیا اس پر خوش ہوں, نہیں دیا اس پر راضی رہیں. اس سے زیادہ بیسٹ فارمولا ناظرین زندگی گزارنے کا ہو ہی نہیں سکتا. میرا رب کریم ہے, وہ علام الغیوب ہے, وہ سب جانتا ہے, اسے دلوں کا حال معلوم ہے, وہ جانتا ہے کس کی کتنی کیپیسٹی ہے, کس کا کتنا کاسا ہے, کس کا کتنا برتن ہے. وہ برتن سے زیادہ دیتا نہیں ہے, جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے, جتنی استطاعت ہوتی ہے, وہ جتنا برتن میں انڈیل سکتا ہے بس وہ اتنا ہی عطا کرتا ہے. اور ہمیں بہت خوشی کے ساتھ اسے سمیٹ لینا چاہیے کیونکہ ہم اس قابل نہ تھے جو اللہ نے ہم کو عطا کر دیا ہے. جب یہ فلسفی آ کے یہاں پہ بس جائے گی نا اور یہ فلسفی یہاں پر آ کر بس جائے گی تو زندگی آپ کی بہت آسان ہو جائے گی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں, بات چیت میں نرمی ہو, خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے, کام ہر ایک اچھا ہو اسی
رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان